ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سامعین اکرام، توکل کے کیا تقاضے ہیں؟ جب انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو کچھ باتیں ہیں کہ جن باتوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، توکل دو باتوں کا متقاضی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کلی اعتماد صرف اللہ کی ذات پر کرے، خالص اعتماد اللہ پر کرے، اور یہ یقین رکھے، عقیدہ رکھے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے. اگر ایسا بھروسہ کرے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے راہیں کھولے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرو جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اگر ایسا بھروسہ تم بھی کرو گے تو اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرمائے گا. تو توکل کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان جائز اسباب کو اختیار کرے، اسباب کو نہ چھوڑے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی اسباب بناتا ہے، انسان کے لیے راہیں کھولتا ہے. لیکن انسان اسباب کو چھوڑ کر نہ بیٹھے اور یہ نہ کہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گا اور اللہ مجھے رزق دے گا. اسباب کو چھوڑنا یہ توکل کے منافی ہے، مخالف ہے. جی ہاں، جیسے کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد درخت کے سائے میں بیٹھی تھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم درخت کے تنے کو ہلاؤ، اللہ رب العزت تمہارے لیے تر و تازہ پھل گرائیں گے تاکہ تم اس کو کھا سکو. اللہ نے اس آیت میں مریم علیہ السلام کو اس حالت میں بھی اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کہا کہ تنے کو ہلاؤ. جی ہاں، اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اور ایسے ہی ترمذی کی ایک اور روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، بعض اہل علم نے اس کی سند پر کلام بھی کیا ہے، کہ ایک دیہاتی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی اونٹنی کو کھلی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اپنی اونٹنی کو باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی جائز اسباب اختیار کرنے کی رغبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے. دونوں باتوں کا لحاظ ضروری ہے، ایک کہ اللہ پر کلی اعتماد کریں، دوسرا جائز اسباب بھی اختیار کریں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے اور اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. میرا سوال یہ ہے، کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا اور فلاں پر بھی بھروسہ کیا؟ یا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں پر پورا بھروسہ کیا؟ کیا ایسا کہنا درست ہے؟ کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، میں نے اپنا بزنس فلاں کے حوالے کر دیا ہے اور مجھے مکمل بھروسہ ہے، میں نے فلاں کام فلاں کے حوالے کر دیا ہے، مجھے فلاں پر پورا بھروسہ ہے. اس طرح کے جملے استعمال کرنا کیا درست ہے؟ جی درست نہیں ہے، کیونکہ توکل علی اللہ یہ قلبی عبادت ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے.
لہذا اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی معاملہ کسی کے سپرد کیا ہے تو یہ کہے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ میں معاملہ دیا ہے یا فلاں کو فلاں معاملہ سپرد کیا ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں فلاں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار دے کر بھیجا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں 1 دینار دیا اور کہا کہ جا کر 1 بکری خرید لاؤ۔ وہ گئے بازار میں اور انہوں نے اس 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی، پھر 1 بکری 1 دینار میں بیچ دی، تو 1 دینار بھی رہ گیا اور بکری بھی رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور ماجرا سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی برکت کی دعا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر وہ مٹی بھی بیچتے تو برکت ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجارت کا معاملہ ان کے سپرد کیا، تو کسی کے حوالے اگر کوئی کام کریں تو یہ نہ کہیں کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا، بلکہ یہ کہیں کہ میں نے معاملہ تمہارے سپرد کیا۔ جی ہاں، تو لہذا بھروسہ یہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کیا آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ مکمل کرتے ہیں؟ کلی طور پر کرتے ہیں؟ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے؟ ایسا ہی رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے جائز اسباب پیدا کرے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مکمل اجر آپ کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔